بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ لطائف و معارف سورہ فاتحہ۔ آگے سکھا رہے ہیں کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، ہدایت دیجئے ہم کو صراط مستقیم کی۔ اور ہدایت کے دو معنی ہیں، نمبر ایک اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، اور دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچا دینا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو راستہ دکھا دیا کہ تمہاری منزل وہ ہے، یہ اراءۃ الطریق ہے، اور دوسرے یہ کہ کار میں بٹھا کر منزل تک پہنچا دیا، یہ ایصال الی المطلوب ہے۔ تو اس ہدایت میں دونوں معنی مراد ہیں، یعنی ہمیں راستہ بھی دکھائیے اور منزل تک یعنی اپنی ذات تک بھی پہنچائیے۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کا خوش ہو جانا۔ مفسرین و محدثین لکھتے ہیں کہ سیدھے راستے سے مراد توفیق امتثال اوامر اور توفیق انتہاء مناہی ہے، یعنی اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اور توفیق کے معنی ہیں کہ بھلائی کے اسباب سامنے آ جائیں اور بھلائی کے راستے آسان ہو جائیں اور شر کے راستے مسدود ہو جائیں اور طاعات کی قدرت پیدا ہو جائے، اسی کا نام استقامت ہے۔ جس کو صراط مستقیم مل گئی دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، جس کو صراط مستقیم مل گئی دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، کیونکہ صراط مستقیم کا ایک سرا زمین پر ہے اور دوسرا سرا جنت میں ہے، لہذا جس کو اللہ نے سیدھے راستے پر ڈال دیا تو سمجھ لو کہ وہ جنتی ہو گیا۔ جنت کے راستے کا نقطہ آغاز اور پہلا قدم اس کا شروع ہو گیا، لیکن یہ صراط مستقیم کہاں ملے گی؟ سیدھے راستے پر چلنا کب نصیب ہوگا؟ اگلی آیات میں صراط مستقیم کا پتہ بتا دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور انعام سے کیا مراد ہے؟ اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ کیا وہ جو ڈیفنس میں رہتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں اور کاروں اور شراب کباب والے؟ ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ پھر وہ منعم علیہم انعام یافتہ کون ہے؟ اس کی تفصیل دوسری آیت میں فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام نبوت، انعام صدیقیت، انعام شہادت، انعام صالحیت عطا فرمایا، ان کی صحبت سے تمہیں صراط مستقیم ملے گی۔ سیدھے راستے پر چلنا تمہیں تب نصیب ہوگا جب تم میرے خاص بندوں پیغمبر، صدیق، شہداء اور صالحین کو اپنا رفیق بناؤ گے، کیونکہ وہ حسن اولئک رفیقا، یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری فرماتے تھے کہ یہ جملہ خبریہ تو ہے، لیکن اس میں جملہ انشائیہ پوشیدہ ہے کہ ان کو اپنا ساتھی اور رفیق بنا لو، جیسے ہم کہتے ہیں اور اپنے دوست کو خبر دیتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں بہترین شامی کباب پکا ہے گرما گرم، تو اس جملہ خبریہ میں انشائیہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ آؤ کھا لو۔ پس اللہ تعالیٰ کا یہ خبر دینا کہ یہ بہت اچھے رفیق ہے، اس میں یہ انشاء ہے کہ ان کو اپنا رفیق بنا لو۔ علامہ محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ حسن اولئک رفیقا افعال تعجب میں سے ہے، یعنی ما احسن اولئک رفیقا، یہ کیا ہی پیارے رفیق ہے جو انشاء پر دلالت کرتا ہے۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ والوں کو رفیق تو بناؤ، لیکن حسن فرما کر اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ تمہاری رفاقت حسین ہو، حسن رفاقت ہو۔ اور وہ حسن کیا ہے؟ وہ اتباع، محبت و عظمت اور ادب ہے، اپنی رائے کو فنا کرنا اور ان کی مرضی پر چلنا۔ خالی جسم سے ساتھ مت رہو کہ ان کے دسترخوان پر انڈا اور مرنڈا اور پسندیدہ کباب کو مطلوب بنا لو، ورنہ جسم تو منافقین کا بھی ساتھ تھا لیکن دل نبی کے ساتھ نہیں تھا، لہذا محروم رہے۔ اس لیے دل سے اہل اللہ کے ساتھ رہو، دل سے ان سے محبت کرو، ان سے تقوی سیکھو، صراط مستقیم پا جاؤ گے۔ اسی کو بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگذشت ورنہ شد آگاہ عشق۔
عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق، اللہ کی محبت کے راستے میں جو کسی اللہ والے کو رفیق نہیں بنائے گا اس کی عمر گزر جائے گی مگر اللہ کی محبت نہیں پائے گا۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا فرید عطار نے شعر میں لفظ رفیق قرآن پاک کی اسی آیت حسن اولئک رفیقہ سے لیا ہے۔ اہل اللہ کا کلام قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتا ہے مگر ہماری نظر نہیں جاتی۔ خدا تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔